تو بیرسٹر گوہر صاحب بتائیے گا کہ کیا سمجھتی ہے پوری جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وکلا ٹیم کے، کیا نقائص ہیں اس کیس میں؟ دیکھیں یہ نقائص سے فلی بری پڑی ہوئے ہے. جس طریقے سے ایون ٹرائل بھی آپ نے جیل کے اندر چلوایا وہ تو یہ بھی غیر آئینی ہے، قانونی ہے کہ یہ ٹرائل نہیں چل سکتا تھا، لیکن اگر آپ نے ٹرائل چلوانا بھی تھا تو جو آرٹیکل 10A کے فیئرنیس ہے وہ آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا تھا. اس کیس میں وکلا کے ہوتے ہوئے کراس ایگزامینیشن کا رائٹ جو ہے وہ اسٹرک اپ کیا گیا. اس کیس میں یہ بھی دیکھے کہ جو ڈاکومنٹ ہم لینا چاہ رہے تھے پہلے سے یہ ڈاکومنٹ بتا کر کے کہہ رہے تھے کہ $300 ملین 300 ارب کروڑ روپے کی جو ہے نا اس کے ویلیویشن ہے. ہمارے پاس ایکچوئل اسپیسیفکیشن آئی ہوئی تھی اور ہم کورٹ میں پریزنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، جس سے ان کا پورا کیس ختم ہو جانا تھا. کورٹ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. دوسری اس کیس میں بشرا بی بی کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیس پہلے بھی ہوتا رہا ہے، الیکشن کمیشن میں اس کا پورا ریکارڈ آیا، سیشن جج کے پاس اس کا پورا ریکارڈ آیا. تو شخانہ کا پورا کیس آپ لوگوں کے سامنے ہوا ہے. بشرا بی بی کے نام نہ رسید ہے، نہ انہوں نے پیسے جمع کیے، نہ انہوں نے کبھی گفٹ لیا، نہ ان کو کبھی گفٹ دیا گیا، نہ انہوں نے یہ گفٹ لیا ہے، نہ اس کی رسید پہ نام ہے، نہ ان کے ٹیکس پہ نام ہے. اس کا دور دور سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. بشرا بی بی کو کنوکٹ کرنا وہ محض خان صاحب کو ٹینشن دینا اور اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے تھا، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. شی ہیز نتھنگ وٹس ایور ٹو ڈو ود دس کیس. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں، ہمارے ووٹر سپورٹر سے یہی ہے کہ خان صاحب کے میسج کے مطابق ساری پبلک کو ہم کہیں گے کہ 8 فروری کو نکلے اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر لے صحیح طریقے سے، تاکہ یہ سسٹم جس کے ہم بھی شکار ہو رہے ہیں تو یہ سسٹم کو ہم ہمیشہ کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے بدلے، تاکہ ہم مستقبل کی طرف بڑھے اور ان سے چھٹکارا پائیں ونس اینڈ فار آل.